فتح مکہ کا نتیجہ کیا تھا؟ خدا کی نصرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ان سوالوں کا جواب جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نصر کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس سورہ کی پہلی آیت کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس میں پیغمبر اکرم اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ اللہ کی مدد آپ تک پہنچے گی، جس کے نتیجے میں آپ کو ایک عظیم کامیابی نصیب ہوگی، اور وہ کامیابی فتح مکہ کی کامیابی تھی کہ جس کے بعد اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور پیغمبر اکرم اور اسلام کی عظیم فتح کی نشانی کے طور پر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس سورہ کی دوسری آیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس میں اس نصرت اور اس کامیابی کے نتیجے کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو فوج در فوج دین خدا میں، دین اسلام میں شامل ہوتا ہوا، داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ نتیجہ ہے اس نصرت الہی کا، اور نصرت الہی میں ملنے والی اس کامیابی کا جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی پہلی آیت کے ضمن میں اشارہ کیا تھا اس کی طرف کہ جب مکہ فتح کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوتا ہے، لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہوتے ہیں، ایک ایک نہیں بلکہ مکے کے پورے قبیلے مسلمان ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ رکاوٹ یہی مشرکین مکہ اور قریش تھے کہ جو لوگوں کو اسلام کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے تھے، اسلام کے دائرے میں نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن جب مکہ کے مشرکوں کو شکست ہوتی ہے، قریش کو شکست ہوتی ہے، اور وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں پیغمبر اکرم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، اور ایک طرح سے توبہ کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی پیغمبر اکرم اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور مکے والوں کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مکے کے افراد، مکے کے مشرکین خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کرنے لگتے ہیں، اور مکے کے پورے قبیلے اسلام کی طرف آنے لگتے ہیں۔ نہ صرف مکہ بلکہ مکے کے باہر کے جو لوگ ہیں، جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے پیغمبر اسلام نے مکے کو فتح کیا ہے اور مکے والے مسلمان ہو رہے ہیں، پیغمبر نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، تو ان کے لیے بھی وہ سارے راستے کھل جاتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ اور قریش کی وجہ سے اب تک ان کے لیے بند تھے، جس کا نتیجہ یہی جو آیت بیان کر رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام کے دامن میں، دین کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نصرت الہی اور اللہ کی مدد کا۔ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پیغمبر کو فتح ملی ہے، تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اس سورہ میں پہلی آیت کے پہلے ہی حصے میں بیان کیا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت آپ کی طرف آئے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کامیاب ہوں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہونا شروع ہوں گے۔
ممکن ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان یہ سوچتے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، کمال کر دی ہے انہوں نے، کہ ان کی وجہ سے اسلام پھیلنے لگا ہے، ان کی وجہ سے لوگ ہدایت پانے لگے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع کیے ہیں، لہٰذا یہ ان کا کارنامہ ہے۔ لیکن خدا نے پہلے ہی ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ اس طرح کا کوئی بھی تصور اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ باطل ہے، یہ خدا کی مدد ہے، یہ نصرت الہی ہے، یہ پروردگار کی حمایت ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری پوری زندگی کے لیے ایک اہم نقطہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جب ہم کوئی اقدام کرتے ہیں تو ہمارا تصور کیا ہوتا ہے یا تصور کیا ہونا چاہیے۔ یہاں پر کافر اور مومن کی نگاہ میں، کافر اور مومن کے تصور میں فرق ہوتا ہے۔ ایک انسان جب کوئی کام کرتا ہے، ایک کافر جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، لیکن ایک مومن کی نگاہ یہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک مومن کی نگاہ اور مومن کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرے خدا کی حمایت میرے ساتھ ہے، میرے خدا کی نصرت میرے ساتھ ہے، اس لیے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ در حقیقت میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اگر خدا کی نصرت نہ ہوتی تو شاید میں یہ نہ کر سکتا، اگر خدا کی حمایت نہ ہوتی تو شاید میں یہ کارنامہ انجام نہ دے سکتا۔ اگر اس کی آپ کو تاریخی مثال دیکھنا ہے یا موجودہ دور کی مثال دیکھنا ہے تو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جب ایران میں اسلامی انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کامیاب ہوا ہے تو یہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے ایک جھٹکا تھا، ایک حیرت انگیز چیز تھی۔ ناممکن تھا کہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، خدا کے نام پر ایک اس طرح کا انقلاب وجود میں آئے کہ جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ لہٰذا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ صدام کے ذریعے سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے اور اس انقلاب کو اس کی شروعات ہی میں ختم کر دیا جائے تاکہ یہ آگے نہ بڑھے، تاکہ یہ پھلنے پھولنے نہ پائے۔ لہٰذا انہوں نے صدام کے ذریعے سے حملہ کروایا اور صدام کی فوج نے ایران کے بہت سے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم عنقریب پورے ایران کو فتح کر لیں گے۔ خاص کر جو ایران کے بارڈر کے جو شہر تھے، جو سرحدی شہر تھے، وہ نہایت ہی اہم تھے اسٹریٹجک حوالے سے۔ جب ان کے اوپر قبضہ ہوتا ہے تو ایران کے لیے ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اس میں ایک اہم شہر جو کہ بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسٹریٹجک حیثیت رکھتا ہے ایران کے لیے بھی اور عراق کے لیے بھی۔ عراق کے لیے اس حوالے سے کہ اگر اس شہر پر قبضہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں، اور ایرانیوں کے لیے اس حوالے سے کہ اگر اس شہر کو ہم نہیں چھڑا سکے تو ہمارے دوسرے شہروں پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ایران کے جوان نہتے ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری کوشش کرتے ہیں، پوری جان لگاتے ہیں اور اس سرحدی شہر یعنی خرم شہر کو صدامیوں کے قبضے سے چھڑا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے کہ ہم نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ دوسرے دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں خرم شہر را خدا آزاد کر، یعنی خرم شہر کو خدا نے آزاد کیا ہے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مومن جوان، یہ مسلمان جوان کہ جنہوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ لہٰذا امام خمینی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس میں تمہاری محنت ہے، خدا نے تمہیں سبب بنایا ہے، لیکن در حقیقت اسے خدا نے آزاد کیا ہے۔ در حقیقت خدا کی نصرت ہے، خدا کی حمایت ہے جس کی بنیاد پر تم کامیاب ہوئے ہو، ورنہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو سکتے اور اتنے اہم شہر کو چھڑا سکتے۔ ہماری زندگی میں ہر لمحہ اور ہر کارنامہ، ہر کامیابی،
خاص کر وہ کامیابیاں کہ جن کے بارے میں ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے، ان کے بارے میں ایک مومن کا تصور یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا، یہاں پر خدا کی مدد اسے نظر آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کی مدد ایک انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ ایک مومن کو خدا کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید نے خود آ کر بیان کیا ہے۔ قرآن متعدد آیتوں میں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ اگر کوئی خدا کی مدد چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کیسا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سورہ روم کی 47ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مؤمنین کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یا ہم پر مومنین کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ لہٰذا پہلا نقطہ اور پہلی شرط جو قرآن مجید بیان کرتا ہے نصرت الہی کے حاصل کرنے کی، وہ ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد پر پروردگار کی نصرت حاصل ہوتی ہے، چونکہ مومن کا بھروسہ، مومن کا توکل خدا کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا خدا اس کی مدد کرتا ہے ہر اس لمحے میں جہاں پر اسے خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا دوسری آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے، جیسے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان لانے والو، اے مومنین، اگر آپ خدا کی مدد کریں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ثابت قدم قرار دے گا۔ یہاں پر خدا کی مدد کی جو شرط ہے، خدا کی طرف سے جو مدد کی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خدا کی مدد کرے۔ یا اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے سورہ حج کی 40ویں آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ خدا اس کی مدد کرتا ہے جو خدا کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پر خدا کی طرف سے مدد کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا انسان کی مدد کرے گا، خدا ہماری مدد کرے گا، خدا مومن کی مدد کرے گا، چونکہ پورا اختیار اس کائنات کا خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی بھی طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ لیکن ہم کیسے خدا کی مدد کر سکتے ہیں؟ جو خدا کی مدد کے لیے ایک شرط قرار دی گئی ہے کہ ہم خدا کی مدد کریں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا۔ خدا کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو قدم بھی اٹھاتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں، جو اقدام بھی کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے ہماری نجی زندگی سے اس کا تعلق ہو یا پورے سماج سے اس کا تعلق ہو، جو قدم بھی ایک انسان، یہ ایک سماج اٹھاتا ہے، وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، وہ خدا کے دین کے لیے ہونا چاہیے، یہ خدا کی مدد ہے۔ اگر ہم کوئی کام خدا کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم کوئی قدم خدا کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کے دین کے لیے اٹھاتے ہیں، تو خدا کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو یہ دو شرطیں خدا کی نصرت کی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، خدا کے اوپر ایمان ہو، اس کی نصرت کے اوپر ایمان ہو۔ جسے خدا پر ایمان نہ ہو، اس کی نصرت کے اوپر ایمان نہ ہو، ظاہر ہے اس تک خدا کی مدد نہیں پہنچے گی۔ لیکن جسے ایمان ہے کہ خدا میری مدد کرے گا، یقیناً اس تک خدا کی مدد پہنچے گی۔ جیسے کہ پیغمبر اکرم کو اور مسلمانوں کو یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا کہ خدا ہماری مدد کرتا ہے اور ہر مرحلے میں ہماری مدد کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر ہمارا اقدام خدا کے لیے ہے، ہمارا کام خدا کے لیے ہے، تو ہم خدا کی مدد پائیں گے۔ جس طرح سے صدر اسلام کے جو مسلمان تھے، پیغمبر اکرم کے جو ساتھی تھے، وہ جو بھی قدم اٹھاتے تھے وہ خدا کے لیے اٹھاتے تھے، یعنی کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی دنیاوی مقصد ان کا نہیں تھا، کسی فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خدا کی راہ میں آگے بڑھتے تھے اور خدا کے لیے سارا کچھ کرتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جنگوں میں بھی اور اس فتح مکہ کے موقع پر بھی خدا کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، یہی قانون ہماری زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے بھروسے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی کے کسی مرحلے میں بھی، اور دوسری طرف
ہم وہ کام اور وہ کوشش خدا کے لیے انجام دیتے ہیں تو خدا یقیناً ہماری مدد کرے گا. تو یہ ہماری آج کی گفتگو تھی سورہ نصر کی اس دوسری آیت کے ضمن میں، کہ جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس نصرت کے بعد، اس کامیابی کے بعد، فتح مکہ کی کامیابی کے بعد لوگ تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہوں گے، لیکن اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ وہی نصرت الہی ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر قدم میں ہماری نصرت فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں ان شرطوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی مدد کسی کے شامل حال کرتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں.